منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ البقرہ کے 36ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ تیسرے پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، جیسے ایک دانے کی مثال ہے، انبتت سبع سنابل، وہ ایک دانہ 7 بالیاں اگائے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یہ مثال بیان کی گئی ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نیک کام میں مال کو خرچ کرنا، جہاد میں خرچ کرنا، دینی مدارس میں خرچ کرنا، مساجد میں خرچ کرنا، دینی طالب علم کو کتابیں دے کر خرچ کرنا، کسی غریب مسلمان کے علاج پہ خرچ کرنا، اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں اور والدین پر ضرورت کے مطابق مال خرچ کرنا، یہ سب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ اس کی مثال یہ بیان کی گئی جیسے ایک گندم کا دانہ ہو، اسے زمین میں بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی پر 100 دانے ہوں، تو ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوئے۔ جس طرح بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک دانہ زمین میں بو دیا گیا اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ دانہ فنا ہو گیا، لیکن وہ دانہ فنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک دانہ 700 دانے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں جو مال خرچ ہو جاتا ہے اس سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے خوب دنیا میں اور آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ اسے اجر 700 تک دیا جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ دنیا میں جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو 1 کے بدلے اسے 10 ملتے ہیں، اور جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے، جتنا کرم زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 700 تک دیا جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس میں اضافہ فرماتا ہے، یعنی جسے چاہے 700 سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ در حقیقت مال کو ضائع کرنا نہیں، مال کو خرچ کرنا نہیں، بلکہ مال کو اس طرح محفوظ کر دینا ہے کہ اس میں مسلسل اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ بلائیں آفتیں بھی ٹل جائیں گی اور مال میں خوب برکت ہوگی، غیبی رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ حضرت امام نووی علیہ رحمہ اپنی کتاب ریاض الصالحین میں باب الکرمی والجودی میں آپ یہ حدیث پاک لکھتے ہیں بخاری و مسلم کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، رشک صرف 2 آدمیوں میں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی رشک سے یہاں مراد یہ ہے کہ یہ تمنا کرنا کہ کاش یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ یہ تمنائیں 2 شخصوں کے بارے میں کی جا سکتی ہیں۔ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک ایسا شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا، فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق،
اور اس کو راہ حق میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمایا ہو۔ یعنی جو شخص مالدار ہو اور مال سے دین کی خدمت کر رہا ہو تو دل میں یہ تمنا ہمارے پیدا ہونی چاہیے کہ کاش ایسا مقام مجھے بھی نصیب ہوتا۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اور وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسروں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی جو علم دین رکھتا ہے، حکمت کا علم رکھتا ہے، دوسروں کو حکمتیں سکھاتا ہے، علم دیتا ہے، تو جو اللہ کی راہ میں علم خرچ کرنے والا ہے وہ بھی باعث رشک ہے۔ یعنی اس پر یہ تمنا کرنی چاہیے کہ کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا اور مجھے بھی یہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی باب میں حضرت امام نووی علیہ رحمہ بخاری شریف کے حوالے سے لکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ یعنی کون سا ایسا شخص ہے جسے اپنے مال سے پیار نہ ہو، دوسرے کے مال سے پیار ہو؟ میرے پاس مال آ جائے تو مجھے خوشی نہ ہو، دوسرے کے پاس مال آ جائے تو مجھے خوشی ہو، ایسا کون سا شخص ہوگا؟ قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، صحابہ کرام نے عرض کی ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ہی مال زیادہ پیارا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے پاس مال نہ ہو دوسرے کے پاس ہو۔ قال، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فإن مالہ ما قدما، مال تو انسان کا وہی ہے جو اس نے نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، ومال وارثی ما اخرا، اور جس مال کو بچا کے رکھا وہ تو اس کا مال ہی نہیں، وہ تو دوسروں کا ہے، وہ تو وارث کا ہے۔ یعنی حدیث پاک میں یہ ترغیب دی گئی کہ جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ میرا مال میرے پاس ہو اور میں مالدار بنوں، تو تم جب مر جاؤ گے تو تمہارا مال تو تمہارے پاس نہیں رہے گا، لہذا تم مرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو تاکہ یہ مال آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ بخاری شریف کتاب الزکاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچنے کی کوشش کرو خواہ نفس کھجور ہی کے ذریعے، یعنی تمہارے پاس کچھ بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نہیں، آدھی کھجور ہے تو وہ بھی دے دو، اور اس کے ذریعے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو کہ صدقہ دینے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتا ہے اور وہ جہنم سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں بہت پیارا درس دیا گیا کہ یہ انسان نہ سوچے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، 1 روپیہ 5 روپے 10 روپے جو بھی ہے مستحق لوگوں میں وہ خرچ کرے، اللہ کی راہ میں دے۔ مسجد میں جاتے ہیں، سنی صحیح العقیدہ امام ہے، مسجد اہل سنت کی ہے، وہاں پر وہ چندے کا باکس ہوتا ہے، 10 روپے اگر ہیں تو وہ ڈال دیں اس میں۔ اسی طرح مدرسے میں گئے اور وہاں باکس ہے اور مدرسہ سنی صحیح العقیدہ ہے اور وہاں پڑھانے والے صحیح العقیدہ لوگ ہیں، انسان کے پاس کچھ بھی ہے، مثلا 50 روپے ہیں تو وہ ڈال دے۔ اس طریقے سے وہ جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر دینے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ مال خرچ بھی کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد کسی پر احسان نہیں جتلاتے اور اسے تکلیف نہیں دیتے، لہم اجرہم عند ربہم،
ان کا اجر ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ ماں ساز و سامان پیش کیے۔ آپ نے 10,000 مجاہدین کا خرچہ دیا۔ آپ نے 10,000 سونے کے سکے اشرفیہ دینار دیے، جن کی مالیت تقریباً 40-45 کلو سونا بنتی ہے۔ آپ نے اس موقع پر ایک روایت کے مطابق 900 گھوڑے پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 4000 درہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، آدھے میں نے اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیے اور آدھے اللہ کی راہ میں حاضر ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے دعا دی کہ جو تم نے گھر میں رکھا اللہ اس میں بھی برکت دے، جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا اللہ اس میں بھی برکت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں اتنی برکت دی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے پاس اتنا سونا تھا، حالانکہ آپ ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، لیکن اتنی برکت تھی کہ اتنا سونا تھا کہ جب آپ کے ورثاء میں یہ سونا تقسیم کیا گیا تو کلہاڑے سے سونے کو کاٹا گیا اور تقسیم کیا گیا۔ تو جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے تو اس کی اولاد اور نسلیں بھی فیض پاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان مال خرچ کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتلائے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دے۔ احسان جتلانا تو یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے، تجھ پر یہ احسان کیا، تجھ پر یہ احسان کیا، اس طرح کہ اگر اسے پریشان کریں، یہ ہے احسان جتلانا۔ اور تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو شرم دلائیں کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، غریب تھا، کنگلا تھا، مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی، یا اسی طرح اور ایسی باتیں کریں، یہ سب ممنوع ہے، اس سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو۔ یعنی جو خیرات کرنے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد، کسی کی مدد کرنے کے بعد انسان ستائے، اس کی دل آزاری کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اچھی بات کہے اور درگزر کرے۔ اچھی بات سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ اگر سائل کو، مانگنے والے کو، ضرورت مند کو انسان کچھ نہ دے تو اس سے پیار محبت سے جواب دے، اچھی بات کہے، حسن اخلاق کے ساتھ اس طرح جواب دے کہ اسے ناگوار نہ گزرے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ بار بار سوال کرے، سوال میں اصرار کرے، یا وہ زبان درازی کرے، وہ کوئی سخت بات کہہ دے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، جب ان کی ہم مدد نہیں کر سکتے تو وہ بڑے سخت جملے کہہ دیتے ہیں، تو اس وقت وہ درگزر کرے اور سامنے جواب نہ دے۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے، خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد لوگوں کی دل آزاری ہو، ستایا جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے، حلم والا ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تم مال اس کی راہ میں خرچ کرو گے، اپنا تمہیں فائدہ ہوگا، تم اپنا بھلا کرو گے
اور رب العالمین حلم والا ہے، وہ کرم فرماتا ہے، درگزر فرماتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں لیکن ہماری گرفت نہیں ہوتی، ہمیں مہلت دی جاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس مہلت سے فائدہ اٹھائے اور توبہ کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور تکلیف دے کر۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کر رہے ہو، اگر تم نے لوگوں پر احسان جتلایا یا مال خرچ کر کے انہیں تکلیفیں دیں تو تمہارے صدقے باطل ہو جائیں گے، ثواب ضائع ہو جائے گا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے۔ یعنی جو شخص دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، اس کی ساری کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا، کل بروز قیامت اس سے کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو تجھے سخی کہہ دیا گیا، اب تو اجر ان سے مانگ۔ اس وقت ریاکاری اور دکھلاوا کرنے کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مومن نہیں ہے وہ جب مال خرچ کرتا ہے تو اسے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ کوئی کنواں کھدوائے، اسی طرح بظاہر اچھے کام کرے، مریضوں کی خدمت کرے، غریبوں کی خدمت کرے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ کفریہ عقیدے رکھتا ہے، وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، بد عقیدگی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، تو پھر اس کا خاتمہ اگر اسی حال میں ہوا تو خاتمہ کفر پر ہوگا اور ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، اسے نیک کام پر کوئی اجر و ثواب آخرت میں نہ دیا جائے گا۔ فَمَثَلُهُ، اس کی مثال ایسے ہے، کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، جیسے ایک چٹان کی مثال، علیہ ترابن، اس پر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، وابل کہتے ہیں زوردار بارش، تو اس چٹان پر مٹی ہو، زوردار بارش اسے پہنچے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ جو تیز بارش ہے وہ اس کو چکنا پتھر کر کے چھوڑ دے، یعنی بارش اتنی تیز ہو کہ ساری مٹی بہہ جائے اور وہ چٹان بالکل چکنا پتھر ہو کر رہ جائے۔ اسی طرح جو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اسی طرح صدقہ دے کر وہ احسان جتاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو وہ کل بروز قیامت جب جائے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرے پاس تو نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہیں، میں نے تو مال بڑا خرچ کیا ہے۔ تو جس طرح تیز بارش پتھر سے ساری مٹی کا صفایا کر دیتی ہے، اسی طرح یہ اس کی غلط نیتیں اس کے نامہ اعمال سے نیکیوں کا صفایا کر چکی ہوں گی، یعنی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہوئی نہیں ہوں گی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، یعنی اپنے نیک اعمال میں سے کوئی حصہ کل بروز قیامت وہ نہ پائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز ہے کہ مال خرچ کرنا ہے اس لیے نہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ تعریف کریں، مقصد یہ ہے میرا رب راضی ہو جائے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ،
اور اپنے دل کو جمانے کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ مال خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل مال خرچ کرنے پر جم جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو چونکہ مال سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے تو خرچ کرتا ہے تو اس کے دل پر یہ بھاری گزرتا ہے۔ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے نکل گئے، 1 کروڑ میں سے میرے 2.5 لاکھ روپے نکل گئے، لیکن وہ زبردستی اپنے نفس پر جبر کر کے مال خرچ کرتا ہے۔ تو جب خرچ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل جم جاتا ہے، پھر اس کی یہ فطرت بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے بہت پیارا درس ہمیں ملا کہ اگر ہمارے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھاری ہے، جو نفس میں لالچ ہے وہ خرچ کرنے سے رکاوٹ بنتی ہے، تو بھی ہم زبردستی اپنے نفس پر جبر کر کے مال خرچ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ہمارے دل کی راہیں کھل جائیں گی اور یہ بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لذت محسوس کرے گا۔ تو وہ لوگ جو اپنے دل کو جمانے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ہے کمثل جنت بربوہ، جیسے ایک باغ جو ربوہ پر ہو۔ آپ نے کوہ مری دیکھا ہوگا، گلگت اور اس طرح کے وہ علاقے جو پہاڑی علاقے ہیں اور وہ بہت بلندی پر قائم ہیں، وہاں ہر وقت ٹھنڈک ہوتی ہے اور اوس ہوتی ہے۔ وہاں آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت پورے سال وہاں پر ہریالی ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایسا باغ جو ایسے بلند مقام پر ہو، اصابہ وابل، اس باغ کو تیز زوردار بارش پہنچے، فآتت اکولہا ضعفین، تو وہ دگنے پھل لے کر آئے۔ وہاں اگر اچھی بارش ہو جائے تو پھل دگنے ہو جاتے ہیں، پھلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، پھر اگر زور کی بارش اسے نہ پہنچے تو اوس شبنم ہی کافی ہے، وہاں اتنی نمی ہوتی ہے کہ اس سے باغ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور باغ جو ہے وہ سرسب و شاداب ہی رہتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بخاری شریف کتاب الزکاة، باب قول اللہ تعالی فاما من اعطى واتقى، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر روز جب لوگ صبح بیدار ہوتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فیقول احدہما، ایک کہتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ یعنی فرشتہ دعا دیتا ہے کہ اے مالک جو تیری راہ میں مال خرچ کرے تو اسے اس کا اچھا بدل عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو شخص اپنا مال روک کے رکھے اس کے مال کو برباد کر دے۔ یعنی وہ فرشتہ اس طرح دعا کرتا ہے، اے مالک جو تیری راہ میں مال خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو برباد کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اسلام میں کون سی چیز سب سے افضل ہے؟ قال تطعم الطعام، آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ
وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور ہر شخص کو السلام علیکم کہو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے ہماری پہچان ہو یا نہ ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں جسے فرمایا گیا کہ اسلام میں سب سے افضل چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجوروں کا باغ ہو اور انگوروں کا باغ ہو۔ گو کہ اسی آیت کریمہ میں آگے یہ بیان ہے کہ ہر قسم کے پھل ہوں، لیکن کھجور اور انگور کا ذکر خاص طور پر کیا گیا کہ یہ نفیس پھل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عرب کے لوگ کھجور اور انگوروں کو بہت بڑا سرمایہ تصور کرتے تھے، کیونکہ کھجور کو محفوظ رکھنا اور انگوروں کو محفوظ رکھنا دوسرے پھلوں کے مقابلے میں آسان ہے۔ انگور کو سکھا لیا جائے تو کشمش بن جاتے ہیں، منقع ہو جاتے ہیں۔ کھجوروں کو اگر سکھا لیا جائے تو وہ چھارے بن جاتے ہیں، اور کھجوریں جو تازہ ہوتی ہیں وہ بھی کافی عرصے تک بڑی آسانی کے ساتھ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اور کسی پھل کو دیکھیں تو اس کو محفوظ رکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اسے بڑھاپا آ چکا ہو۔ یعنی کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ساری زندگی کمائی ایک باغ ہو جس میں قسم قسم کے پھل ہوں، کھجور اور انگور موجود ہوں، نہریں بہہ رہی ہوں، اور ایسا شخص بوڑھا ہو چکا ہو، اب وقت ہے کہ وہ اس باغ سے اطمینان سے بیٹھ کر کھائے اور کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اب بڑھاپے میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ محنت مزدوری کر کے کوئی نیا کام کر سکے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے ناتواں بچے ہوں، یعنی اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بھی کمانے کے قابل نہیں، تو یہ باغ اس کی ضرورت کے لیے بڑا اہم تھا۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اس پر ایک آگ کا بگولا آئے، فاحترقت، پھر وہ باغ جل جائے۔ تو بتاؤ کیا کوئی بھی شخص یہ پسند کرے گا کہ ایسا اس کے ساتھ ہو؟ ہرگز کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اس میں جو بات سمجھائی گی وہ یہ کہ جب ضرورت کا وقت تھا اس باغ اگر کام نہ آئے اور جل جائے کتنا افسوس ہوگا۔ تو اسی طرح جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، قیامت کا جو وقت ہے وہ ضرورت کا وقت ہے، اگر یہ مال وہاں پر کام نہ آئے تو پھر کتنا افسوس ہوگا۔ لہذا ریاکاری مت کرو، دکھلاوا مت کرو، مال خرچ کر کے احسان مت جتاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، ورنہ یہ سارے اعمال کا تمہیں اجر و ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سورہ بقرہ کا رکو نمبر 36 مکمل ہوا۔ اس رکو میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلتیں ہیں، غریب مستحق لوگوں کی خدمت کی فضیلتیں ہیں، اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد کسی غریب کی مدد کرنے کے بعد ایسے معاملات نہ ہوں جس سے اس غریب کی دل آزاری ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔